السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم تشکیل 9 کے عمل سے گزر رہی ہے اور اس تشکیل 9 کے عمل میں پرانے نتائج کا سامنا قومی کرکٹ ٹیم کو کرنا پڑ رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ہم پہلی مرتبہ کوئی سیریز ہارے ہیں اور آج کا کھیلے جانے والا میچ بھی کسی حد تک یک طرفہ ثابت ہوا۔ تینوں شعبوں میں میزبان ٹیم نے اپنی برتری ثابت کی اور بڑی اچھی کرکٹ کھیل کر کامیابی بھی حاصل کی۔ اس میچ پر ہم گفتگو کریں گے، گو کہ نتائج کے حوالے سے اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو اسے حوصلہ افزا تو کسی لحاظ سے نہیں کہا جا سکتا، ہاں لیکن ایک تھوڑا سا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ضرور دیا جا سکتا ہے کہ کئی ایک کھلاڑی نئے ہیں، کچھ فٹنس مسائل کا پاکستان کرکٹ ٹیم کو سامنا ہے۔ یہاں پر ایک سوالیہ نشان ضرور اٹھتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے NCA کے ہیڈ کوچ محمد اکرم صاحب پر، کہ انہوں نے جو فٹنس کا ایک کام شروع کیا ہے، باوجود یہ سوچے سمجھے، غالباً سوچا سمجھا ہوگا لیکن شاید وہ اپنے ایک انداز میں کام کرنا چاہتے ہوں گے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان میں فٹنس کا کلچر گراس روٹ لیول پر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کی شروعات پاکستان کرکٹ ٹیم سے کر دی ہے کہ جو بچے کچھ کھلاڑی ہیں ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا جائے اور ان کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے کہ وہ کرکٹ کھیلنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اور بندہ خدا نیچے سے شروع کریں کام تو پھر آپ کو اوپر سے کھلاڑی ملنے شروع کریں، اچھے کھلاڑی آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو اوپر ہیں ان کی 25 30 سال کی جو جسمانی ساخت ہے اس کو تو چھیڑنے کی کوشش مت کریں، ان کا استعمال کا ایک طریقہ نکالیں، درمیانی راستہ، لیکن بہرحال خراب ان کو نہیں کیا جانا چاہیے۔ فٹنس مسائل ہیں ان پر بھی بات کریں گے، قومی کرکٹ ٹیم کی حالیہ کارکردگی پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں معروف کرکٹ کامنٹیٹر، بڑا اچھا لکھتے اور بولتے ہیں، طارق سعید صاحب۔ طارق صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مظہر ارشد، خاصے نوجوان اور تجربہ کار ہیں، کرکٹ آسٹریلیا کی ویب سائٹ کے لیے بھی لکھتے ہیں، کئی ایک عالمی مقابلوں میں کرکٹ کور کر چکے ہیں، خاصی گہرائی سے ان کا تعلق ہے کھیل کے ساتھ۔ السلام علیکم مظہر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ طارق سعید صاحب، ٹیم پاکستان شاہین اور اڑان بھر نہیں سکے پر کتر دیے گئے، کیا معاملہ کیا ہے، اصل کیا صورتحال نظر آ رہی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب یہ ٹیم روانہ ہو رہی تھی یہاں سے بنگلہ دیش، تو یہ تو لگتا تھا کہ اس بار شاید بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان سے ایک آدھ میچ جیت جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پہلے 2 میچوں میں یک طرفہ طور پر وہ سیریز جیت لے گی۔ تو میرا خیال ہے اس پر خود بنگلہ دیش کی جو ٹیم کے سپورٹرز ہیں وہ بھی حیران ہوں گے، کیونکہ پاکستان نے بہت بلو پار کارکردگی دکھائی ہے اور بڑی حد تک جو پاکستان کے بولرز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قصوروار رہے ہیں، اسپیشلی جو پہلا میچ جس میں پاکستان کو شکست ہوئی، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک تو خراب بولنگ تھی، ٹھیک ہے، اور ایک ہم کمبینیشن کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹرینتھ جو ورلڈ کپ میں ہمیں لگتا تھا کہ پنپ رہی ہے، 5 بولرز کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے اور وہ ہماری طاقت بن رہا تھا، اس پر ہم نے سمجھوتا کیا دونوں میچز میں، اور 4 بولرز ان پچز پر کھلا دیے ہیں جہاں پر میرا خیال ہے کہ 5 بیٹسمینوں سے، اسپیشلی آپ کا وکٹ کیپر اگر پہلے 6 میں اگر بیٹنگ کرتا ہے تو آپ کو پھر ان پچز پر ان 6 بیٹسمینوں پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ مسائل تو یہ ہونے تھے، کیونکہ ٹیم اب نئی بن رہی ہے، تو میرا خیال ہے تھوڑا سا وہ صبر ہمیں کرنا پڑے گا اور حوصلہ ابھی صبر کے پیمانے طارق صاحب تلواریں تیز ہیں، ہونے نہیں چاہیے، تلواریں تیز ہیں، 2 دھاری تلواریں تیار ہو چکی ہیں، بلکہ تیار نہیں، تیار تو بیٹھی تھی، چلنی شروع ہو گئی ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، وہ اتنی بے صبری ہے، تو میرا خیال ہے ابھی اس کے بعد جو ٹیسٹ سیریز ہوگی وہ پاکستان کی ٹیم جیت جائے گی، بنگلہ دیش کے خلاف حساب برابر ہو جائے گا۔ تو ابھی کیونکہ ون ڈے ٹیم پہلے 7ویں نمبر پر تھی اور بنگلہ دیش کی رینکنگ بھی پاکستان سے بہت بلو نہیں ہے، وہ 9ویں نمبر پر تھی، اور بنگلہ دیش وہ ٹیم ہے جو سیٹل ٹیم ہے، پچھلے 6 مہینے سے وہ اچھی کرکٹ کھیلتے ہوئے آئے تھے، انہوں نے زمبابوے کے خلاف 8-0 سے
وائٹ واش کیا تھا. 5 ون ڈے انٹرنیشنل جیتے, پھر 3 ٹیسٹ میچز جیتے, پھر ورلڈ کپ میں وہ پاکستان کے ایٹ پار تھے, وہ بھی سپر 8 تک پہنچے تھے کوارٹر فائنل میں. تو ہم کسی طور پر بھی ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے سے کم تر تھے. یہ وہ بنگلہ دیش کی ٹیم نہیں تھی جس سے ہم پہلے کھیلنے کے آتے. 1999 2000 کی ٹیم نہیں ہے یقیناً, یہ ایک بڑی مستحکم ٹیم ہے, اس میں استحکام نظر آ رہا ہے, اس کے کھلاڑی بڑے باصلاحیت ہیں, 140 سے زیادہ کی رفتار پر گیند کرنے والے گیند باز بھی موجود ہیں. پروگرام میں یہاں وقت ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جونیئر سلیکشن کمیٹی کے اہم رکن علی ضیاء صاحب. بریک کے بعد ان سے بھی گفتگو کریں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالیہ کارکردگی کے حوالے سے. آج دوسرے ون ڈے میچ میں بھی بنگلہ دیش کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے قومی کرکٹ ٹیم کو. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جونیئر سلیکشن کمیٹی کے رکن اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے سینئر جنرل مینیجر علی ضیاء. علی ضیاء صاحب السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا. پاکستان دوسرا میچ بھی ہار گیا. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے طارق سعید صاحب سے گفتگو چل رہی تھی, ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹیمز کی ہار متوقع تھی. ایک آدھ میچ ون ڈے کا لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم ہار جائے گی, لیکن 2 میچ ہارنا بہرحال تھوڑا سا زیادہ پریشان کن ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چونکہ تنقید ہونی ہے, اور ابھی سے تنقید ہو بھی رہی ہے, سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تھوڑی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, کچھ صبر سے کام لینا پڑے گا. ٹیم ریبلڈنگ پروسیس پہ ہے, فٹنس ایشوز بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جیسی بھی ٹیم تھی وہ ویسے ہی پرفارم کر گئی ہے, کوئی بہت زیادہ اس پہ برا منانے والی یا بہت زیادہ پریشان ہونے والی یا وہ پینک بٹن دبانے والی بات نہیں ہے؟ دیکھیں میں کامنٹ سن رہا تھا, اینڈ رائٹلی سو. دیکھیں انسیٹلڈ ٹیم ہے. اب انسیٹلڈ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بفور دا ورلڈ کپ جو لاسٹ سیریز ہوئی اگینسٹ آسٹریلیا اور پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ میں, جنرلی ورلڈ کپ کی پریپریشن کے لیے ڈفرینٹ کمبینیشنز کو ٹرائی کیا, تو میرے خیال میں وہ کافی لیٹ تھا. لیکن اس کے ریزنز کچھ ایسے تھے کہ کچھ انجریز ہو رہی تھی, خاص طور پہ سعید اجمل کا اور محمد حفیظ کی بولنگ کا بین ہو جانا, خاص طور پہ حفیظ کا, کیونکہ ان سے حفیظ کے بولنگ نہ کرنے سے ٹیم کے کمبینیشن کو بہت فرق پڑتا ہے. جنرلی حفیظ پورے بولر تھے ان انٹرنیشنل کرکٹ, 10 اوور کے بولر تھے جی او ڈی اے میں, تو آپ 7 بیٹسمین اور 4 بولرز کے ساتھ جا سکتے تھے. لیکن حفیظ کی بولنگ نہ کرنے کی وجہ سے اور پھر سعید اجمل ایک وکٹ ٹیکنگ بولر کے نکل جانے کی وجہ سے تھوڑی سی انسیٹلڈ ہوئی پاکستانی ٹیم ان دا ورلڈ کپ, اور وہ پتہ بھی چلا کہ ایٹ ٹائمز بلو پار کھیل رہی تھی. ریزنز پریشر آبویسلی بیٹنگ پہ تھوڑا سا انکریز ہو جاتا ہے جب انہیں یہ پتا ہو کہ آپ کی جو بولنگ اٹیک ہے اس کی کیپیبلٹیز ایسی ہیں کہ آپ ایک سرٹن ٹارگیٹ, ایک ہیوج ٹارگیٹ سیٹ کریں گے تو اس کو وہ ڈیفینڈ کرنے کے قابل ہوں گے. میرے خیال میں ایک جو بہت زیادہ بحث مجھے بہت ہی سالوں سے سنتے ہو گیا, اور مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ٹیم کے 3 ڈفرینٹ حصے ہیں, کہ بیٹنگ بہت خراب ہے, بولنگ ہمیں جتوا دے گی, فیلڈنگ بہت خراب ہے. دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ ہمیں بند کرنی پڑے گی کہ بیٹنگ اینڈ بولنگ کوئی بھی کر رہا ہے وہ ایک ٹیم کا حصہ ہے, انہیں کمبائنڈ ایفرٹ سے ٹیم جیتتی ہے, نہ صرف بیٹنگ سے نہیں جیتے گی, صرف اچھی بولنگ سے نہیں جیتے گی. یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے ٹیم میں بیٹنگ اینڈ بولنگ کا, جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور اس سے ٹیم جیتتی ہے. اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ورلڈ کپ کے فوراً بعد آپ کے میجر انجریز ہوئی ہیں بولرز کو, جو وکٹ ٹیکنگ بولرز تھے, اور بنگلہ دیش ٹف اپوزیشن ہوتی ہے. اگر آپ پچھلا ان کا ایشیا کپ کا ریکارڈ دیکھیں پاکستان کے اگینسٹ, جو بڑا ہی ٹف گیم تھا, جو فائنل تھا, جو بنگلہ دیش ہاری, آلموسٹ ایک وننگ پوزیشن میں تھے, ان ایکسپیرینسڈ ہونے کی وجہ سے وہ میچ ہارے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں T20 میں اور اس کے علاوہ جو ٹورنامنٹس وہاں پہ ہوئے, بنگلہ دیش نے ایک اچھا ڈسپلے کیا ہے ایز اے ٹیم, اور کافی سیٹل ٹیم تھی. پچھلے سال 1.5 سال سے نیوزی لینڈ کے خلاف اچھا کھیلی, ون ڈے کرکٹ ایٹ ہوم, زمبابوے کو وائٹ واش کیا جیسے کہا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کافی ینگسٹرز ٹرائی کیے ہیں جنہیں ابھی انٹرنیشنل کرکٹ کا بالکل ایکسپیرینس نہیں ہے, ہارڈلی ایکسپیرینس ہے. سعد نسیم کو, حارث کو بھی بہت کم ایکسپیرینس ہے. سہیب مقصود باہر ہو گئے انجری کی وجہ سے. ابھی محمد رضوان بالکل ڈیبیو تھا ان کا. سو آئی تھنک ٹف کنڈیشنز ہیں,
टफ सिचुएशंस हैं अगेंस्ट अ वेल सेटल्ड ऑपोजिशन एट होम. उनका कॉन्फिडेंस भी हाई है. क्वार्टर फाइनल रीच किया और इवन क्वार्टर फाइनल में अगर आप देखें तो इट वाज अ टफ गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड. इट वाजंट अ वॉक ओवर फॉर न्यूजीलैंड इन क्वार्टर फाइनल. इंडिया आप अगेंस्ट पाकिस्तान. नो मैं क्वार्टर फाइनल बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ अगेंस्ट इंडिया. और टफ गेम थी. इट वाजंट अ वॉक ओवर फॉर इंडिया. उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था टू विन द गेम. सो यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं. हमें थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऑन द साइड लाइन्स काम भी करना पड़ेगा ताकि इसको बहुत ज्यादा लिंगर ऑन ना करें और इसकी डेवलपमेंट जो है उसमें तेजी से होनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए. मजर 2 मैच पाकिस्तान हार गया, 1 मैच बाकी है. आप भी ऐसे ही नतीजे की तवक्को कर रहे थे पाकिस्तान टीम से, या फिर आप समझ रहे थे कि कोई बात नहीं जी, हम वर्ल्ड कप में भी क्वार्टर फाइनल खेल के आए हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा बेपनाह टैलेंट है जी, हम तो जाके उनको बिल्कुल रगेद के रख देंगे और उठने भी नहीं देंगे? देखिए, जिम्बाब्वे की बांग्लादेश की टीम ने इम्प्रूव तो बहुत किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है. तो लेकिन ये कहना कि अगर हम लोगों ने ये उम्मीद लगाई हुई थी कि पाकिस्तान ये सीरीज ही हार जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. कि हम लोग यही एक उम्मीद थी कि चलो अगर बहुत भी बुरा खेले तो एक मैच हार जाएंगे. लेकिन मैं एक यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस देखें या उससे पहले जो मैचेस हुए, जो पाकिस्तान 2 न्यूजीलैंड में हारा, शुरू में पाकिस्तान इंडिया से हारा, वेस्ट इंडीज से हारा, उसमें पाकिस्तान का कम्बिनेशन नहीं बन रहा था. मतलब कि पाकिस्तान 3 या 4 बॉलर्स के साथ जा रहा था. ठीक है, आपने अपना कम्बिनेशन ठीक किया, आपने साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया, आपने आयरलैंड के खिलाफ भी एक बहुत अच्छा मैच जीता, फिर आपने क्वार्टर फाइनल में भी आप बुरा नहीं खेले. तो आपका एक जो कम्बिनेशन बन गया था, जब आपको पता चल गया था कि आप बॉलर्स के साथ ही मैच जीत सकते हैं, तो ये एक समझ पूरी बॉलिंग के साथ, मतलब आपके जो 5 बॉलर्स जब आप 5 बॉलर्स खिला रहे हैं और आपके पास अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये काफी की एक हैरानकुन बात थी कि पाकिस्तान ने दोबारा फिर जो है वही पाकिस्तान का जो एक पुराना कम्बिनेशन था कि 4 बॉलर्स ले लें, 5वां और फिर छठा जो पार्ट टाइमर्स हैं उनके ऊपर आप इतना ज्यादा जो है आप मतलब कि बोझ डाल उनके ऊपर आपने एक बोझ डाल दिया. तो यही क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी, आपके ख्याल में कॉम्बिनेशन खराब किया गया है, बना बनाया? बिल्कुल, मतलब कि अगर आप 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ खेलते तो आई थिंक कि ये रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होना था. क्योंकि पाकिस्तान की टीम 300 चेस नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान की टीम 250 को डिफेंड कर सकती है. आप वर्ल्ड कप में भी देख लें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने 230 किया और आपने उसको डिफेंड किया. फिर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अगर वहाँ पे फील्डिंग पाकिस्तान की अच्छी होती तो शायद पाकिस्तान वो मैच जीत सकता. तो आई थिंक कि पाकिस्तान को जुल्फिकार बाबर को खिलाना चाहिए था, इनको 5 बॉलर के साथ जाना चाहिए था. और फिर पाकिस्तान की जो अभी मौजूदा बॉलिंग लाइनअप है, इसके अंदर कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि आपके रन्स को कंटेन कर सके. ठीक है, क्योंकि वनडे में आपको एक ऐसी पोजीशन राहत कंटेन करने वाले राहत कंटेन. जिस तरह सईद अजमल थे, 10 ओवर्स में 40 स्कोर दिया, हफीज ने 10 ओवर में 40 स्कोर दिया, इस तरह का भी आपके पास मिडल में जो है कोई ऐसा बॉलर नहीं है. तो अगर आप जुल्फिकार बाबर को खिलाएं तो उनसे हम ये चीज जो है वो मतलब उसकी तवक्को कर सकते हैं. ठीक है जी अली, आपके ख्याल में कॉम्बिनेशन खराब किया गया टीम का? थोड़ा सा मेरे ख्याल है कि ओवररेटेड बॉलर है. साद नसीम इज नॉट अ परफेक्ट ऑलराउंडर. मेरा ख्याल है वो ज्यादा बैटिंग से जाने जाते हैं, शॉर्टर वर्जन. बॉलिंग करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट. एंड हारिस वेल जनरली इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं करते. सो रिलाइंग ऑन देम एज अ 5th बॉलर वाज अ टफ कॉल. लेकिन अगर आप देखें ना, अब मुझे नहीं पता, लेकिन टीम मैनेजमेंट हो सकता है कि 5 बॉलर्स के साथ ही जा रही होती इन द फर्स्ट गेम, लेकिन यासिर इंजर्ड हो गया. ठीक है, अब जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन वहां पे था, आप चौथे फास्ट बॉलर के साथ नहीं जा सकते थे इन बांग्लादेश कंडीशंस. मेरा ख्याल है कि अगर यासिर फिट होते तो शायद वकार एंड टीम मैनेजमेंट 2 स्पिनर्स के साथ जाती. देखिए, एक और कंसिडरेशन रखनी चाहिए. ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट वहां पे है, उन्होंने सईद अजमल की बॉलिंग देखी होगी, बट जनरली आफ्टर अ कम बैक एंड अ रीमॉडल्ड एक्शन, सईद सो फार इज नॉट द सेम बॉलर. ठीक है. और अंडर प्रेशर जो है कम बैक है, वो और भी प्रेशर है कि बीइंग द नंबर 1 जो इतना टॉप क्वालिटी बॉलर रहा है, उस पर और एक्स्ट्रा प्रेशर होता है. ठीक है, इस चीजों को कंसिडर करते हुए आई थिंक राइटली सेड कि हमें 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था, कीपिंग इन माइंड कि जी सईद कैन आल्सो बी वेरी वल्नरेबल. ठीक है, फर्स्ट, हाँ, मतलब 8-9 महीने के बाद वो क्रिकेट खेलना. ठीक. तारिक सही साहब, कॉम्बिनेशन खराब किया गया है या फिर जो अली जिया साहब ने कहा कि यासिर शाह के अनफिट होने से मसाइल बड़े हैं और उस वजह से फिर किसी तीसरे रास्ते की तरफ टीम मैनेजमेंट को जाना पड़ा है? मेरे ख्याल दोनों चीज़ें हैं. और यहाँ मेरा ख्याल है कि हमने शायद या हमारी टीम मैनेजमेंट ने फास्ट बॉलर से
इस मीरपुर की पिच से कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत लगा ली थी, और वो ये समझ रहे थे कि जो फास्ट बॉलर्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया की तरह परफॉर्म करेंगे, और जो सईद अजमल हैं ये वही सईद अजमल होंगे जो एक साल पहले तक थे। लेकिन अब तो बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, वो नए एक्शन के साथ अभी इफेक्टिव नहीं रहे। और सईद अजमल को मेरा ख्याल है इतने बड़े टूर के लिए, क्योंकि अब बांग्लादेश मामूली टूर नहीं था, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो डिपेंड कर रही है अब इस टूर पे, क्योंकि अगर अब हारते हैं तो हम सईद अजमल जब हर जगह पर क्या बैठ के ये कहेंगे जी मैंने खेलना है जी, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ले लिया है, मैं जाना चाहता हूं। सिलेक्टर्स को या मैनेजमेंट को उससे पहले मेक श्योर करना चाहिए था कि इनकी मैच फिटनेस कितनी है, ये कितने इफेक्टिव या फाल हो सकते हैं, और बेहतर होता कि इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले आजमाया जाता। एक सीजन तक वो जो प्रेशर आना था इतना ज्यादा, जो प्रेशर आना था सईद अजमल को ना खिलाने का, क्रिकेट बोर्ड उसको सह लेता, बर्दाश्त कर लेता। ये तो सहना पड़ते हैं। देखिए आप, मेरा ख्याल अब सहना आसान होगा सईद अजमल के, अब फिर ये कड़वे घूंट। देखिए तारिक ने बिल्कुल ठीक है। जनरली अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो मैं सरप्राइज्ड हूं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एब्रेसिव पिच है मीरपुर की, और अगर आप बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स को देखें तो वो अपनी पूरी वेरिएशंस को यूज कर रहे थे। तस्कीन बहुत ही खूबसूरत स्लोअर वन कर रहा था, और वहाब रियाज भी बहुत अच्छे स्लोअर वन बॉल्स करता है, और उसके साथ साथ रूबेल जो था यॉर्कर करने की कोशिश कर रहा था, और आप देखें कि थोड़ी सी रिवर्स स्विंग भी हो रही थी लेटर पार्ट ऑफ बोथ द मैचेस। मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि एक्चुअली हम लोगों ने वो लेंथ को रीएडजस्ट नहीं किया इन बांग्लादेश, जो ऑस्ट्रेलिया से रीएडजस्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि बांग्लादेश डिफरेंट कंडीशंस हैं। सो ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग है, और इसमें आई डोंट थिंक सो कि टीम मैनेजमेंट को सिर्फ कसूरवार ठहराना चाहिए। ये डेफिनेटली काफी एक्सपीरियंस बॉलर्स हो गए हुए हैं, और बॉल जब बॉलर के हाथ में होता है तो उसके बस में होता है कि वो क्या करना चाहता है, उसका जिम्मेदार वो है। सो मेरे लिए ये सरप्राइज था कि ऑलमोस्ट तमाम के तमाम बॉलर्स जो थे वो उन्होंने ना रिवर्स करने की कोशिश की है, ना यॉर्कर्स मारने की कोशिश की है, नया बॉल भी बहुत ज्यादा विड्थ दी है, बहुत पीछे किया है, एंड आई थिंक वो स्टार्ट जो था आज उसी ने गेम को टोटली चेंज कर दिया था फॉर बांग्लादेश टीम। ठीक है व्यूअर्स, हमारी गुफ्तगू जारी है माहिरीन से पाकिस्तान और बांग्लादेश के मबैन खेले जाने वाली क्रिकेट सीरीज के हवाले से। पाकिस्तान वनडे सीरीज तो हार चुका है, लेकिन तारिक सईद का ये मानना है कि पाकिस्तान टेस्ट मैचेस में कमबैक करेगा और टेस्ट सीरीज जीतेगा भी। लेकिन वनडे मैचों की कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं माहिरीन, इस पर हम मजीद बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी पर। दौरा बांग्लादेश पर है कौमी टीम, 2 वनडे मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा है। समी असलम को अभी तक मौका नहीं दिया गया है। मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टीम मैनेजमेंट ने टीम में शामिल किया है। अजहर अली का ओपनर आना, और क्या वो मुस्तकिल तौर पर ओपनर ही रहेंगे? मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान को मजबूत सहारों की ज़रूरत है, और क्या वो तवक्को की जा सकती है कि आने वाले दिनों में वो ओपनिंग के ऊपर ही अपनी बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, या फिर उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है? मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को क्या पावर हिटर्स की ज़रूरत है, या लोअर ऑर्डर में पाकिस्तान को पावर हिटर्स की ज़रूरत है, या फिर मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाज हैं वो दौरे हाजिर की जितनी भी क्रिकेट की ज़रूरियात हैं और जो उनकी जिस तरह से खेली जा रही है उस पर पूरा उतरते हैं? ये सब चीज़ें देखने की है, इन पर बात होती रहेगी, करनी भी पड़ेगी। और अभी का जो टीम कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान का, इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होगी। समी असलम को तारिक सईद साहब अभी तक पाकिस्तान की तरफ से मौका नहीं दिया गया। अजहर अली का ओपनर आना मोहम्मद हफीज़ की मौजूदगी में, आप समझते हैं कि कुछ थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि टीम मैनेजमेंट शायद कुछ तजर्बात अभी मजीद करना चाह रही है? देखिए हफीज़ जो है वो वन डाउन भी वो तो ख़ुद को कंफर्टेबल समझते रहे, मिसबा के अंडर भी वो खेलते रहे थे, तो अजहर अली को तो अल्टीमेटली वही करना था जो टीम के मफाद में ज़्यादा बेहतर होता, और मेरे ख्याल वो वही कर भी रहे हैं। और उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है इन दोनों मैचेस में, वो काफ़ी फ्लुएंट होकर भी खेले हैं। और आइंदा अगर उनको डिमोट भी करना पड़ा खुद को, तो मेरा ख्याल है कि वो तो कोई मजायका नहीं होगा। समी असलम अभी बिल्कुल नया है, तो ये उनके हाथ में बेहतर है कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, कुछ तजर्बा ले रहे हैं। अगला हो सकता है डेड मैच है, उनको आजमा लिया जाए, यू नेवर नो। और पाकिस्तान का दरअसल मसला इस वक्त टॉप ऑर्डर का इतना नहीं है। पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम हो रही है लोअर ऑर्डर में, जी हाँ, वो कदरे लोअर ऑर्डर में हुई है। आज साद नसीम ने वहाँ अच्छी बैटिंग की है, लेकिन देखना ये भी होगा कि ये जो मोहम्मद हफीज़ हैं,
یہ اگر ٹاپ آرڈر میں کوئی اتنے مستقل مزاج کبھی نہیں رہے اچھے بالنگ اٹیکس کے خلاف یا اوورسیز، تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ان کو ہم نمبر 6 پہ ہم آزما لیں؟ کیونکہ یہ اچھا لانگ ہینڈل بھی یوز کر لیتے ہیں، یہ بیٹنگ پار پلے میں بھی آ کر نیچے بہتر فلوئنسی کے ساتھ بیٹنگ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں اب شاہد آفریدی رہے نہیں ہیں۔ طارق صاحب میرا خیال ہے آپ ان کو پہلے سے تیسرے پر اور تیسرے سے چھٹے پر ان کو آپ راستہ دکھا رہے ہیں باہر کا، کہ اس کے بعد آپ 12ویں کے بعد اور پھر آپ 17 میں بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ پاکستان کی جو ٹیم ورلڈ کپ میں کھیلی تھی اس میں آپ کے پاس سہیب مقصود تھے، عمر اکمل تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیچے سے آ کے آپ کا ایک مومنٹم، شاہد آفریدی بھی تھے، وہ آ کے آپ کا ایک جو ہے مومنٹم بنا دیتے ہیں۔ تو ابھی پاکستان کے پاس کوئی ایسا ہٹر نہیں ہے، تو صرف اس سیریز کے لیے حفیظ کو اگر آپ 6 پہ یوز کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں جو ہے کوئی برائی ہوگی۔ اب تو ایک میچ رہ گیا نا باقی، ہاں تو آپ اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ان کو ایز این اوپنر بھی ٹرائی کیا تھا، جو آپ کا وارم اپ میچ تھا اس میں انہوں نے 80 اسکور کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے ابھی کہیں ایسا تو نہیں مظہر کہ حفیظ کا بھی بوریا بستر گول ہونے والا ہے؟ دیکھیں اگر حفیظ کا بالنگ ایکشن اگر نہیں ہوتا کلیئر تو obviously ان کو اپنی بیٹنگ کو امپروو کرنا پڑے گا، ورنہ وہ صرف بیٹنگ، اگر وہ بالنگ ایکشن ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ بالکل ایسے ہی علی بھائی دیکھیں عمران، ایک اور ایکسپیریمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں چھٹے نمبر پہ جانا چاہیے۔ میں جنرلی ایک بڑا سمپل چیز کو بلیو کرتا ہوں کہ اگر ساری عمر ایک آدمی نے اوپن کی ہے تو اسے اوپن ہی کرنی چاہیے، اور اگر وہ اوپننگ کرتے ہوئے فیل ہوتا ہے دین اس کو ریپلیس کسی اوپنر کو کرنا چاہیے۔ جنرلی ہماری کرکٹ میں نا، فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھی دیکھنے میں آیا، جو مجھے ہمیشہ سرپرائز کرتی ہوتی تھی کہ بیٹسمین ان فارم ان ٹف کنڈیشنز، کہ یہ بڑی اچھی فارم میں، اس کو بچانے کے لیے اس کو نیچے آ جانا چاہیے، اور کسی کو اسکیپ گوٹ بنا لیا جاتا تھا نمبر 3 پہ آن ڈیفیکلٹ پچز۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ عرصہ انٹرنیشنل میں بھی کچھ میچز میں جاری رہا، 10 سالوں میں آپ نے بھی کرکٹ دیکھی ہوگی۔ میں اس میں بلیو نہیں کرتا، جو بیٹسمین سب سے اچھی فارم میں ہے وہ اپنے نمبر پر رہے، اور جو سب سے اچھی فارم میں اس کو ہیڈ آن لینا چاہیے دی اپوزیشن ٹیم کو۔ ٹھیک ہے، اب حفیظ اگر اوپنر ہے تو انہیں ایز این اوپنر کھیلنا چاہیے، لیکن اس وقت مجبوری یہ تھی، جیسے طارق اور مظہر نے دونوں نے کہا، مجبوری یہ تھی کہ اظہر علی کو ایک قسم کا لانگر اننگز کھیلنے کے لیے ایک اوپننگ سلاٹ دی گئی۔ وہ خود بھی کمفرٹیبل ہوگا، حفیظ شاید انکمفرٹیبل ہوگا، تو حفیظ نے کہا ہوگا کہ میں نمبر 3 پہ جاتا ہوں، لیکن یہ کوئی اتنا برا موو نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک اینکر رول ادا کر سکتے ہیں اور رائٹ تھرو 40 اوورز بیٹنگ کر سکتے ہیں۔ ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے، آپ نے بھی آج کا میچ دیکھا کہ فرسٹ میچ میں اظہر علی بہت اچھا کھیل رہے تھے، 72 رنز کے 73 بال، اسٹرائک ریٹ بہت اچھا تھا۔ آج مجھے ایسا فیل ہوا کہ جب وہ رنز نہیں کر پا رہے تھے یا اسٹرائک روٹیٹ نہیں کر پا رہے تھے تو وہ ضرورت سے زیادہ ہارڈ ہٹنگ کرنے جا رہے تھے، آئی تھنک ٹائمنگ لوز کر رہے تھے۔ اگر آپ وہ دیکھیں سرٹن اوورز میں تو ہی واز سٹنگ آن دا بیک فٹ اور صرف بیٹ سے اپر باڈی سے اس کو زور سے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ ان کا گیم کا سٹائل نہیں ہے۔ انہیں نارملی 40 اوورز تک کھیلنا چاہیے اور باقی پلیئرز کو ان کے اراؤنڈ کھیلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب پرابلم یہ ہوئی کہ سعد نسیم کو کھلانے کی وجہ obviously یہ بنی کیونکہ اسد شفیق باہر ہیں، جو بہت ہی ٹیلنٹڈ بھی ہیں، بہت ہی ایکسپیرینس بھی ہیں۔ انفارچونیٹلی میرے خیال میں ایٹ ٹائمز اسد شفیق کو شاید مس ہینڈل مائٹ بی دا رانگ ورڈ، بٹ میرے خیال میں ایٹ ٹائمز اتنے زیادہ چانسز نہیں دیے گئے اسد شفیق کو، اور ڈفرنٹ پوزیشنز بہت زیادہ چینج کی گئی ہیں۔ ہی از اے ویری گڈ پلیئر میرے خیال میں، اور اس کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے اسے پرماننٹ سلاٹ بھی ملنی چاہیے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے تھوڑا سا ایک لانگر رن بھی دینا چاہیے، جو میرے خیال میں شاید نہیں ملا۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اسد شفیق کے نہ کھیلنے کی وجہ پھر وہی تھی کہ ہمارے پاس 5واں بالر نہیں تھا، اور سعد نسیم کو اور حارث سہیل کو ملا کے ایک 5واں بالر کھلایا جا رہا تھا، خود اظہر اور اظہر خود، جو کہ شاید بیک فائر کیا ہے، کیونکہ none of these bowlers are regular bowlers in domestic cricket، اور انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ 10 اوور کریں گے اور بہت اچھا کریں گے، آئی تھنک واز اے بگ مسٹیک، اسپیشلی ماڈرن ڈے کرکٹ میں جو چینج آئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں آج سے 10-15 سال پہلے آپ دیکھیں تو مڈل اوورز میں تھوڑی سی سوئنگ کرنے والے بالرز یا ٹائم مطلب میک شفٹ جو بولرز تھے ان کو یوز کیا جاتا تھا، مطلب گنگولی جس طرح کرتے تھے بالنگ، ٹھیک ہے، فل سمنز اس سے پہلے، heavier bats, only 4 fielders outside the ring. اب
makeshift bowlers کا کوئی کام نہیں. You have to go with specialists. جی مظہر. ہم جو ہے مطلب کہ تقریباً جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے پاکستان کی ویکنس کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بنگلہ دیش نے بہت امپروو کیا ہے. مطلب کہ بنگلہ دیش کے پاس پہلے آپ کو 140 والے بالرز نہیں ملتے تھے, یا اس طرح کی جو ان کے بیٹسمین ابھی جس طرح مڈل آرڈر میں جتنے وہ کنسسٹنٹ ہو گئے ہیں, مشفق الرحیم ہو گئے, محمود اللہ نے ورلڈ کپ میں بھی 2 سینچریاں کی انہوں نے, شاکب ہیں. تو یہاں پہ میرا خیال ہے بنگلہ دیش کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت امپروو کیا ہے. اور وہ پاکستان کے, اگر ہم ورلڈ کپ کی بھی بات کریں تو پاکستان نے کوارٹر فائنل کھیلا, اور وہ کوارٹر فائنل تو بنگلہ دیش نے بھی کھیلا. تو رینکنگ بھی ابھی تقریباً قریب ہی ہے, وہ 9 کے اوپر ہیں, پاکستان ابھی 7 پہ, اور اگر پاکستان اگلا میچ ہار جاتا ہے تو پاکستان بھی 8 پہ چلا جائے گا. تو میرا خیال ہے بنگلہ دیش کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت امپروو کیا, اور وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے سیریز سٹارٹ ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے سیریز کے لیے فیورٹ ہیں. اور میرا خیال ہے آج محترمہ حسینہ واجد تشریف فرما تھی, ان کو اندازہ تھا کہ آج بھی جیت جائیں گے. جی ابھی کوئی سیاسی کوئی اسٹنٹ بھی آ جائے گا میرا خیال ہے اس سیریز کے ہاتھ کے بعد, الیکشنز بھی ہونے والے ہیں. لیکن ہمیں یہ چیز تو ماننا پڑے گی کہ بنگلہ دیش کی جو کرکٹ ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے. یہ بھی بہت زیادہ چینجز کیا کرتے تھے اب سے 2 سال پہلے تک. ہر روز کو ان کی ٹیم میں تبدیلی ہو جاتی تھی, لیفٹ آرم اسپنر دیکھتے تھے, نئے چہرے دیکھتے تھے. لیکن یہ کافی سیٹل ٹیم لگ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں ماسوائے اوپننگ کے جو اس سیریز میں انہوں نے ان کو چینج کرنا پڑی اور سمیہ سرکار کو لانا پڑا. لیکن تمیم مسلسل ٹیم کے ساتھ ہیں, تمیم مسلسل ٹیم کے ساتھ ہیں, انہوں نے 2 سینچری بنا دی ہیں. نہیں لیکن وہ جو یہ ٹیم سیٹل ہے, اور اس میں جو 2-3 نئے پلیئرز آئے ہیں, تسکین جن کی طرف مظہر اشارہ کر رہے تھے, یا ایک شابر رحمان ہے, اور اس طریقے سے یہ سمیہ سرکار, ان کا لگتا ہے کہ بالکل ڈی این اے ڈفرینٹ ہے, اور یہ مختلف لگتا ہے ماحول سے, یا مختلف مطلب سیٹ آف کوچنگ سے یہ ہوتے ہوئے یہ سامنے آئے ہیں. اور بنگلہ دیش میں اے سی سی اور آئی سی سی کے کافی ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے, یہ ان کو بہت فائدہ ہے, ان کو ہوسٹنگ رائٹس بھی ملتے رہے, اور ان کا لگتا ہے کوچنگ کا سسٹم بھی میرا خیال ہے کافی اسٹرانگ رہا ہے. ابھی بنگلہ دیش میں ہی جو ہے ابھی اس ون ڈے سیریز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انڈر 19 کی بھی سیریز ہو رہی ہے, اور بنگلہ دیش نے ساؤتھ افریقہ کو وہ سیریز ہرا دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انڈر 19 کا جو پول ہے اس میں سے اچھے پلیئرز آ رہے ہیں, اور انہوں نے جو انڈر 19 ورلڈ کپس ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے. تو ان کی جو نیا جو ان کا ٹیلنٹ آ رہا ہے, انہوں نے انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی آسٹریلیا میں, جو ان کا آگے جو ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ کافی بہتر ہے. جس طرح انہوں نے کہا شبیر رحمان ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ بنگلہ دیش کی ورلڈ کپ میں اپروچ دیکھیں تو انہوں نے نیلسن میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف 330 کا ٹارگٹ تقریباً چیز کیا. تو بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے بے شک وہ اسکاٹ لینڈ تھی, لیکن وہ ایک 330 کرنا تو بہرحال پھر 330 کرنے سے ہوتا ہے, اور اس کو چیز کرنے سے ہوتا ہے. دیکھیں عمران 2-3 ریزن, انڈر 19 کا ذکر کیا تو پاکستان انڈر 19 لاسٹ ٹائم ورلڈ کپ کا فائنل ہاری تھی ساؤتھ افریقہ سے. ساؤتھ افریقہ کی آلموسٹ ساری ٹیم چینج ہو گئی ہے. جب میں انگلینڈ گیا تھا تو وہاں پہ ساؤتھ افریقہ اگینسٹ انگلینڈ کھیل رہی تھی, اور انگلینڈ نے بھی انہیں ہرایا تھا, لیکن وہ کنٹینیوسلی کھیل رہے ہیں. آئی سی سی اور اے سی سی کے جو ایونٹس ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کو بہت ہیلپ کیا ہے. 3 ایشیا کپ ہوئے, یہ تمام فیکٹر 2011 کے بعد سے اب تک ان کی کرکٹ عروج پہ ہے, فل آن ہے. اور ہمیں یہ پرابلم ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جونیئر ٹیمز بھی یہاں نہیں آ رہی, تو ہماری ہوم سیریز بھی جا کے دبئی میں ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری اے ٹیم کی ہوم سیریز سب کی سب سیریز ہماری دبئی میں یو اے ای میں, اسی وجہ سے اتنی زیادہ ہمیں جونیئر کرکٹ بھی نہیں مل رہی جس کی بورڈ اب کوشش کریں. لیکن ایک چیز ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آج مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں انضمام الحق اپنے اکیڈمی کا افتتاح کر رہے تھے, اور میرے لیے تھوڑا سا سرپرائز تھا کہ جب انضمام الحق نے کہا کہ میں بھی آؤں گا, اور آپ فکر نہ کریں یہاں ایٹ لیسٹ لیول 3 کوالیفائڈ کوچ آئے گا. سو ہمارے ہاں یہ واز اے سرپرائز فرام اے لیجنڈری پلیئر کہ واقعی وہ اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ کوالیفیکیشن آف کوچنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور کھیلنے میں اور کھلانے میں بہت فرق ہے. اور جب آپ ٹیچنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ بھی پورا عبور حاصل ہونا چاہیے. ٹاپ ٹیسٹ کرکٹرز ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں پرابلمز, ایٹ ٹائمز ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, ان کی ریمیڈی کیا ہے, وہ ایٹ ٹائمز شاید ٹف ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں وائی بنگلہ دیش کی ٹیم کی بولنگ اتنی امپروو کی ہوئی ہے. 6-7 ماہ سے بلکہ شاید اس سے زیادہ گئے بھی ان کے شروع کے جی اس سے زیادہ عرصے سے ہیت اسٹریک ان کا بولنگ کوچ ہے. ناٹ اونلی اے کوالٹی بولر جس کا بہت ہی ایکسپیرینس ہے کاؤنٹی کرکٹ میں بھی کھیلنے کا, لیکن وہ اس تمام پروسیس سے گزرا ہے جو کہ کوچنگ کے ہوتے ہیں. ناٹ اونلی کوچنگ کورسز اس نے کی ہیں, لیول 3 شاید لیول 4 بھی کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹیز میں زمبابوے کے لیے, اور اب آ کے وہ بنگلہ دیش کو کر رہا ہے. سو a lot of experience behind him.
ہم یہاں پہ جو فارمر کرکٹرز ہیں ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اگر ایک کوالیفیکیشن جو ہے کسی بھی کرکٹر کے پاس ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ یہ گیم چینج ہو گئی ہوئی ہے. اب کرکٹ وہی ہے, آرٹ وہی ہے, بٹ اٹ از کمبائنڈ وتھ سائنس ناؤ. ٹھیک ہے علی بھائی, میں اس میں ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب دیکھیے دنیا واقعی بدل گئی ہے. آج 2015 کی جو کرکٹ ہے, یہ جو کوچنگ ہے وہ بڑی مختلف ہو گئی ہے. ابھی دیکھیے جو کرٹلی ایمبروز ہیں وہ کام کر رہے ہیں فلپ سیمنز کے انڈر کام کر رہے ہیں اور وہ تیار ہیں کام کرنے کے لیے. اسی طریقے سے نیوزی لینڈ کو آپ دیکھیں, نیوزی لینڈ کے جو مائک میسن ہے ان کے نیچے شین بانڈ کام کر رہے ہیں, میکملن کام کر رہے ہیں, تو یہاں کریگ میکڈرمٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم. اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا اپنا ڈومین ہے, وہ اس پہ اسپیشلسٹ ہے, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. بڑے نام ہے, میرا خیال ہے ہمارے یہاں ان کو بھی بڑا دل دکھانا چاہیے اور اسپیشلسٹ کوچز کے. آپ توقع کرتے ہیں کہ شعیب اختر سے وہ بڑا دل دکھائیں گے؟ شعیب اختر سے آپ توقع کرتے ہیں وہ بڑا دل دکھائیں گے؟ اور دیکھیں جس طرح جاوید میاں ہیں, مطلب بیسٹ مے بی بیسٹ بیٹنگ کوچ ان دا کنٹری اور بیسٹ بیٹنگ ایڈوائزر ان دا کنٹری نا, اور وقار یونس جو ہے آپ وہ بیسٹ بولنگ کوچ ہو سکتے ہیں. تو مطلب اس طرف بھی کچھ سوچیں. دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو پاکستان کی عوام ہے وہی ان چیزوں کے اگینسٹ ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے جب پاکستان نے گرانڈ فلور کو اپوائنٹ کیا بیٹنگ کوچ, تو کئی لوگوں کا یہ کامنٹس تھے کہ جی اب ہم لوگ زمبابوے سے سیکھیں گے. اس کی ایک اور وجہ ہے, وہ بھی ایک پرسیپشن, میرا یہ خیال ہے, آپ اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیں, کہ لوگ کہاں سے سنتے ہیں گرانڈ فلور کے بارے میں, کہاں سے پڑھتے ہیں. لوگ سنتے ہیں کہ اس کے بارے میں جاوید میاں کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں ظہیر عباس کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں شعیب اختر کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں سکندر بخت کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں عامر سہیل کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں جاوید میاں کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں اور دیگر کریکٹرز جو پاکستان کے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں گرانڈ فلور کے بارے میں. جب وہ یہ سنتے ہیں کہ یار یہ لوگ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں جو کرکٹ سے اتنا قریبی اور گہرا تعلق رہا ہے, تو یقیناً ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. لیکن جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہمارے جو کرکٹرز ہیں ان کو یہ اب ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ کوچنگ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ جس طرح طارق بھائی نے ایگزامپل دیا آپ کو نیوزی لینڈ کی, نیوزی لینڈ میرا خیال ہے پچھلے 2 سالوں میں سب سے زیادہ امپروو ٹیم ہے. اگر آپ ان کی 2 سال پہلے کی رینکنگ دیکھیں وہ بھی 7-8 پہ تھے, ابھی انہوں نے وہ ورلڈ کپ فائنل کھیلا ہے. پھر ٹیسٹ سیریز میں بھی مطلب کہ انہوں نے سری لنکا میں جا کے ان کے کوچ نے کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی. جان بیکنن طارق صاحب انہوں نے آسٹریلیا کے لیے 2 ورلڈ کپ جیتے. پھر ابھی جو ساؤتھ افریقہ کے جو کوچ ہیں رسل ڈومنگو, ان کا بھی کوئی اتنا زیادہ نام نہیں ہے کرکٹ میں. اور اگر ہم بات کریں انگلینڈ کی, جب انگلینڈ اپنے انگلینڈ جب اپنے پیک کے اوپر تھی, نمبر 1 بنی, تو اینڈی فلار ان کے کوچ تھے, اور اینڈی فلار بھی جو ہے وہ زمبابوے سے تھے. اور اینڈی فلار کے انڈر گرام گوچ نے کہا. ہاں خیر, اینڈی فلار تو ون آف دی گریٹ پلیئرز تھے, کیونکہ ان کا ریکارڈ بہت ہی اچھا ہے, امپرووائزیشن بہت اچھی کرتے ہیں, ہاں, اور ون ڈے کرکٹ بہت اچھا کھیلتے ہیں. لیکن گوچ دیکھیں انڈر کام نہیں کرنا ہوتا, آپ اسپیشلسٹ ہیں, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. ایز اے ٹیم ورک آپ بیٹھ کے اپنی جو بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں, وہ فاسٹ بولرز جو ہیڈ کوچ ہے وہ بھی ساتھ بیٹھتا ہے. اب میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں, آپ سب کو یاد ہوگا کہ پیٹر مور کوئی اتنے سکسیسفل کوچ نہیں تھے انگلینڈ کے پہلے بھی, جب انہیں سیک کیا گیا پیٹرسن کے تنازع میں, کیونکہ کہا یہ جاتا تھا, پیٹرسن کو یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے کوئی ٹیکٹیکل انہیں ایڈوائس اچھی نہیں دی, جس کی وجہ سے انگلینڈ نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا ان کی کیپٹنسی میں. پیٹر مور اب دوبارہ آئے ہیں, اسٹل ناٹ ویری سکسیسفل, اسٹرگلنگ. ورلڈ کپ میں بہت ہی بری طرح انگلینڈ نے پرفارم کیا, لیکن کچھ 2 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پیٹر مور کو اسپیشلی بلایا گیا to revamp our academy programs, which was surprising کہ ایک آدمی جو اپنے اس سیٹ اپ میں اتنا سکسیسفل نہیں رہا, وہ یہاں آ کے کیا کرے گا. اور وہاں پہ تمام ٹاپ کرکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. پیٹر مور نے ایڈمٹ کیا کہ there's nothing wrong with the academy and there's nothing wrong with the programs going on in the academy. تو میں اس میں کیا ایڈ کروں گا, یہ کیٹیگوریکلی اس نے in that meeting کہا. سو ہمیں نہ صرف بلیف رکھنا ہے اپنے لوگوں میں, ان کو بیک کرنا ہے, whether وہ ٹیم مینجمنٹ ہو, whether وہ سلیکٹرز ہوں, whether وہ پلیئرز ہوں. we need to support them, keep a continuous process. جب آپ کی کنٹینیوٹی ہوگی اور ان پہ ان کو بیک اپ دی جائے گی بائی دا ٹاپ مینجمنٹ, تو آپ
فریلی کام کر سکتے ہیں, انڈیپینڈنس سے کام کر سکتے ہیں, اور اس کے رزلٹ ڈیفینیٹلی آج تو بہتر مطلب آئیں بہت گے. برا بھلا کہا گیا ہوگا وقار کو, سوشل میڈیا پر بھی لوگ اپنا غصہ بھی نکال رہے ہوں گے, کچھ اپنے اختلافات نکال رہے ہوں گے, کچھ اپنی دیکھیں دشمنی یہ تو نبھا رہے پاکستان کی عوام کی اور شاید میڈیا کی بھی کسی حد تک عادت ہے کہ وہ کسی کو ایک قربانی کا بکرا بنا لیتے ہیں. پہلے وہ مصباح الحق اور شاہد افریدی تھے, اب ٹیم میں کیونکہ ایک مینجمنٹ میں جو سب سے زیادہ سینئر ہے وہ وقار ہے, اور انہی کی موجودگی میں پاکستان مصباح ہار رہا الحق اور شاہد افریدی تھے, مصباح الحق کی تھے ہے. شاہد افریدی کے اوپر بھی کچھ لوگ ان کو بھی جو ہے ان کو بھی شاید کی میڈیا ہینڈلنگ بہت اچھی ہے. یہ تو پھر آپ میڈیا والے بہتر جانیں. میرا خیال ہے کہ جو وقار ہیں ان کو اب پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی کچھ وقت گزارنا پڑے گا. ان پلیئرز کو فرسٹ ہینڈ ان کو جاننا پڑے گا کہ کون کیا ہے. باب وولمر جو تھے وہ جو پچھلے جتنے کوچز ہم نے آزمائے وہ سب سے بیسٹ گزرے ہیں, ان کا ریکارڈ بھی اس بات کی گواہی ہے کی گواہی دیتا تھا. پاکستان نمبر 2 ٹیم بن گئی تھی دونوں میں ون ڈے ہوتے ہوئے ون ڈے اور ٹیسٹ میچز میں. اور باب وولمر کی علی ضیاء اس بات کی تائید ان کو کرنا پڑے گی کہ باب وولمر ڈومیسٹک کے میچز دیکھنے جایا کرتے تھے مختلف سینٹرز پر. ٹھیک ہے, سب کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانا پڑے گی. طارق سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ, مظہر آپ کا بہت شکریہ, علی ضیاء صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. سب کو اپنا اپنا کردار بڑے اچھے اور مثبت انداز میں ادا کرنا پڑے گا. شکست یقیناً ہوئی ہے, اس کا کوئی دفاع بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم برا کھیلے, ہارے, لیکن ہار سے ہی جیت کا سفر شروع ہوتا ہے, اور پاکستان کرکٹ ٹیم اگر ہاری ہے تو جیتے گی بھی. لیکن جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جانا چاہیے, ٹیم کو سپورٹ کیا جانا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً ہرگز نہیں ہے کہ ٹیم اسی طرح ہی ہارتی رہے. ٹیم کو جیتنا بھی پڑے گا کیونکہ یہ ان کا کام ہے, بنیادی ذمہ داری ہے, اور وہ ایک پیشہ ور کھلاڑی ہیں, اور ٹیم مینجمنٹ بھی ایک پروفیشنل ٹیم مینجمنٹ ہے. اس لیے سب کو اپنی اپنی جگہ پر عمدہ انداز میں کام کرتے ہوئے اچھے نتائج بھی دینا پڑیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.